ہائی کورٹ کے اس حکم کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ گنجائش پیدا کی جا رہی ہے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بہت پرانا یہ بات یہ خیال پیش کرتے رہتے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلے اردو میں ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی میں جب فیصلے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں، لیکن پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 251 کے بعد یعنی ہمارے سامنے اب نیشنل لینگویج صرف اردو ہے۔ اگر آپ اردو میں فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت سارے ابہام ختم ہو جائیں۔ اگر اس فیصلے کو اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس کا پیرا نمبر 20 یعنی جو اس کا آخری پیرا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا، وہ بہت ہی سادہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن والوں کو مجھ سے تو زیادہ اچھی انگریزی آتی ہوگی اور عدالت کو تو ڈیفینیٹلی مجھ سے اچھی آتی ہے، گورنر صاحب کو بھی اچھی آتی ہے۔ اب میں نے اس کو ان لوگوں کے لیے پاسبلی جو میری طرح انگریزی کم سمجھتے ہیں، میں نے کچھ امداد لے کے اس کے 3 نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، جو فیصلے کا پیرا نمبر 20 ہے اس کے 3 نقطے ہیں۔ پہلا یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر الیکشن شیڈیول کا اعلان کرتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ آف الیکشن انہوں نے لیکن وہ لکھا تو ہوا ہے۔ مشاورت کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا گورنر سے مشاورت کرے کیونکہ صوبے کا دستوری سربراہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یقینی بنائے کہ دستور کی طے کی گئی مدت یعنی 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو۔ یہ 3 نقطے۔ گورنر صاحب تو عدالت سے تشریح چاہ رہے ہیں اپنے آئینی کردار کے حوالے سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان 3 نقطوں کو نہیں سمجھ رہا، انگریزی میں لکھے ہوئے پیرا 20 میں سے لوگ یہ 3 نقطے نہیں نکال رہے، یہ کوئی شخص 3 نقطے نہیں سمجھ رہا، تو پھر اس کے 2 ہی مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک، اس کو انگریزی نہیں آتی، ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن میں ایسے لوگ نہ ہوں جنہیں انگریزی آتی ہے، کیونکہ انگریزی کوئی بالکل علمیت یا قابلیت کا کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھر انہیں اردو بھی نہیں آتی، اور اگر یہ دونوں صورتیں ہیں تو ایسی صورت میں انہیں الیکشن کمیشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا مطلب کیا؟ تیسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں اردو بھی آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے، پھر ان کے دماغ میں کچھ خلل ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی، نہیں، انہیں کوئی اور سمجھا رہا ہے۔ اچھا، اب ان 3 نقطوں کے ہوتے ہوئے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ابھی عابد زبیری صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، میں نے کئی وکلا سے بات کی، سابق جج صاحبان سے بات کی، سب لوگ اس فیصلے کے یہی 3 مطالب نکال رہے ہیں۔ اب اس سے اگر آپ نے آگے بات چلانی ہے تو پھر آپ اس کا اگر الیکشن کمیشن کا یا گورنر صاحب کا استدلال قبول کر لیا جائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں پھر 90 دن میں بھی الیکشن نہیں ہو سکتا، 90 دن کے بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ پوچھے کیسے؟ اس کی وجہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ not later than 90 days، کہ 90 دن سے زیادہ تاخیر نہ ہو۔ اب آپ اس کو ذرا کہیں، آپ اس کو الٹا کر لیں کہ جی 90 دن کے بعد الیکشن نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا 90 دن کے بعد الیکشن کمیشن کہے گا کہ جناب تھینک یو ویری مچ، اب الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی آپ نے تشویشناک بات کی ہے۔ اس کی وجہ دیکھیے، میں عام طور پہ مذہبی باتیں بیچ میں لاتا نہیں ہوں سیاست کے بیچ میں، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو قرآن میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو کہا کہ ایک مخصوص سچویشن میں تم ایک گائے ذبح کرو، تو بنی اسرائیل اب گائے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جناب اچھا گائے ذبح کریں، کیوں کریں؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سورہ بقرہ کا یہ واقعہ۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب کون سی گائے ذبح کریں؟ انہیں کہا جی اچھا اس طرح کا رنگ، ان کا نہیں، آپ ذرا ہمیں ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں، اچھا پھر ہمیں مزید بتا دیں۔ اب شرائط وہ بار بار بڑھاتے چلے جاتے اور بار بار سوال، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیکلنگ، یعنی ایسے سوال کرنا جو دراصل بے معنی ہے۔ اب جناب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے ذبح تو کر دی لیکن بڑی مشکل سے، چاہتے نہیں تھے ایسا کرنا۔ دراصل یہ جتنے دلائل بازیاں ہو رہی ہیں نا، چاہے وہ گورنر کی طرف سے ہیں چاہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ ساری دلائل بازیاں دراصل اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن somehow or other الیکشن کروانے سے خوفزدہ ہے یا گریزاں ہیں، کم سے کم لفظوں میں۔ اور میں بالکل، اب چونکہ الیکشن کمیشن بڑا نازک مزاج ہے اور نازک مزاجوں کی صحبت میں بندے کو محتاط رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کا مزاج شاہی ہے، یعنی وہ جمہوریت پسندی نہیں، وہ شاہانہ مزاج ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسا الیکشن کمیشن جس کو صدر نے اپریل 2022 میں کہا کہ آپ الیکشن کروائیں،
تو اس نے کہا کہ نہیں جی ہم تو الیکشن نہیں کروا سکتے, تیار نہیں ہے, ہم 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کروا سکتے. اچھا جی گڈ, کب کروا سکتے ہیں؟ لیکن عدالت کو کہا کہ ہم اکتوبر میں, اچھا اکتوبر نومبر میں کروا سکتے ہیں. عدالت پہ سلام میں بھیجنا چاہتا ہوں اس پرٹیکولر ایشو پہ, لیکن پھر سے اچھا اس کے بعد اب آتا ہے تو الیکشن کمیشن کے کانسٹیٹیوشن میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی 90 دن میں الیکشن کرانا ہے. اچھا الیکشن کمیشن کو اگر انگریزی اور اردو آتی ہے تو اسے یہ شک سمجھ آ جاتی ہے کہ اتنے دن میں نے ضمنی الیکشن کرانے. اسمبلی ٹوٹنے کے بعد کیا ہونا چاہیے یہ شک سمجھ نہیں آتی. مکمل طور پہ الیکشن کمیشن کو کیسے کہہ سکتے دیکھیے ہیں؟ اب الیکشن کمیشن انہوں نے وزارت خزانہ سے پیسے مانگے, وزارت اچھا آپ خزانہ سن نے لیجیے, کہا اس طرف پیسے بھی نہیں آتے ہیں. وزارت خزانہ کی طرف بھی آتے. اب الیکشن کمیشن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 90 دن کے اندر 90 دن کا وقت کہاں لکھا ہوا ہے. اچھا یہ لکھا ہوا ہے, اچھا اس کا 90 دن کا مطلب یوں نہیں ہوگا. اب پھر دیکھیے ایسی نوکری میں مجھے بہت اچھی لگتی ہے. میں بھی چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسی نوکری ملے کہ جس میں جب میرا باس مجھ سے پوچھے کہ حبیب اکرم تمہارے ذمہ یہ کام تھا, تمہارے اپائنٹمنٹ لیٹر میں تمہاری جاب ڈسکرپشن میں لکھا گیا تھا یہ کام, تو تم کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں کہوں نہیں سر میری ابھی تیاری نہیں. اس کے باوجود میرا باس مجھے کہ اچھا تمہارے پاس بڑی گاڑی بھی ہونی چاہیے, تمہارے پاس ڈرائیور بھی, چلو میں تمہیں اب ڈرائیور بھی دیتا ہوں, تمہارے پیٹرول کا کوٹا بھی بڑھا دیتا ہوں, تمہیں پہلے تمہارے پاس رہائش نہیں نا اسلام آباد میں, چلو اب میں تمہیں اسلام آباد میں رہائش بھی دے سکتا ہوں. تو دیکھیے ایسی نوکری تو آئی لو اٹ. میں بھی چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا کام ملے جس میں مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے. جب بھی مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ حبیب اکرم تم نے اپنا کام کیا, تو پھر میں کہہ دوں گا نہیں سر میں مجھ سے ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر الیکشن کمشنر کی کوئی پوسٹ اخبار میں اشتہار آیا اور اس کے لیے کچھ ان طے کردہ معیارات پہ میں پورا اترتا ہوا, تو انشاءاللہ العزیز میں بھی اپلائی کروں گا کہ مجھے بھی اس اعلیٰ ادارے میں نوکری دی جائے جس میں کام ہی کوئی نہیں کرنا. اچھا واٹ اے فینٹاسٹک وے. آپ دیکھیے نا اتنی اچھی نوکری کہ آپ کو نہیں چاہیے, تو لہٰذا مجھے بھی چاہیے. پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے کہ مجھے ایسی نوکری دی جائے. اچھا آن اے سیریس نوٹ, جی اچھا پہلے میں سیریس نہیں آپ کمال کر رہی ہیں, آپ بہت سیریس تھے حبیب صاحب. میں آن اے سیریس نوٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, الیکشن کمیشن اب اگر اسی طرح لیتو لال سے کام لیتا رہا پھر ہوگا کیا؟ عدالت کیا کر سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن کو کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ کیا دو باتیں. ایک تو ہے جو جسٹس شبر رضا رضوی صاحب نے ہمارے پروگرام میں فرمائی, انہوں نے کہا کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا یہ آگ سے کھیل رہے ہیں کیونکہ یہ آرٹیکل 6 لگے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میری رائے شبر رضا رضوی صاحب والی ہے, میں وہ بھی قانون کے ادنا طالب علم کے ہونے کے ناطے قانون کی ایک گرانڈ نارم تھیوری ہے. یعنی ایک ایسی چیز کسی بھی قانون میں ہوتی ہے جس کو اگر توڑ دیا جائے تو دراصل پورا قانون توڑ دیا جاتا ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ مثلا گرانڈ نارم ڈیموکریسی کی گرانڈ نارم کیا ہے؟ وہ ہے الیکشن. اگر گرانڈ نارم کا مطلب ہے بنیادی قدر جس کے اوپر کوئی عمارت قانون کی کھڑی ہوتی ہے, آپ الیکشن کو نکال دیں دستور میں سے تو پھر ایک آمریت میں اور سول حکومت میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں یا آمریت میں کیا فرق رہتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا الیکشن کی حیثیت اس بنیادی پتھر کی ہے کہ جس کو اگر نکال دیا گیا تو نہ الیکشن کمیشن بچے گا, نہ جمہوریت بچے گی, نہ اسمبلیاں بچے گی, نہ قانون سازی, نہ کورٹس, کچھ بھی نہیں بچے گا. ٹھیک, کچھ بھی نہیں بچے گا. تو لہٰذا الیکشن کو روکنا میں سمجھتا ہوں یہ قانون کی دستور کی سبورژن ہے. اچھا اب اس سے جو شارٹ آف اٹ ہے وہ دوسرا طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ 209 آرٹیکل 209 یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے چکے اراکین کو ان کی مدت ملازمت ان کا تعین کر دیا گیا ہے. ویسے کتنی اچھی ہے. آپ کو اور مجھے ہر روز یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمیں نکال نہ دیا جائے. پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری کرتے ہوئے ہمیں ہر روز اپنی نوکری کرنی ہوتی ہے, لیکن یہ کیسی مزے کی نوکری ہے کہ جب مجھ سے پوچھا جائے کہ حبیب اکرم تم نے کام کیا, نہیں میں نے نہیں کیا. اچھا کر لو گے؟ نہیں کروں گا. ایک اور سوال نہیں سر مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر مجھے اچھی اچھی گاڑیاں مل جائیں, پھر مجھے اردلی مل جائیں, پھر مجھے اور that is such a fantastic نوکری I want to do. ایک اور خیر anyways جسٹس جواد حسن صاحب نے یہ کہا کہ 90 روز تک ہم دیکھیں گے اور اگر نہیں ہوتا ہمارے حکم پر عمل درآمد تو پھر اس پہ کیا کرنا ہے؟ یہ کیا 90 روز تک عدالت انتظار کرے گی؟ نہیں, میرے خیال میں عدالت میں میں نہایت ادب کے ساتھ, میں فیصلے پہ تو کمنٹ ہو سکتا ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کو نے جو استدلال اختیار کیا ہے اپنے فیصلے میں وہ بڑا درست راستہ درست ہے اس کا, لیکن اس میں تھوڑا سا مائل سٹونز پاکستان وہ
ایک خودی را تیز تر میخاں چو ذوق نغمہ کامیابی. ٹھیک ہے, معاف کیجئے گا میں نے شعر تھوڑا غلط پڑھ گیا, وہ ہے خودی را تیز تر میخاں چو محمل را گرامی, کہ جب آپ دیکھیں کہ اونٹ جو ہے وہ نہیں چل رہے تو پھر آپ کو نغمے کی آواز اونچی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, نوارا تلخ تر میزن چو ذوق نغمہ کامیابی, کہ جب لوگ نغمہ نہیں سنتے تو پھر انہیں آپ کو تلخ نوائی کرنی پڑتی ہے, ذرا زور سے جھنجھوڑنا پڑتا ہے. تو لہٰذا عدالت کو تھوڑا سا اپنی نوا کو تلخ کرنا ہوگا اور اپنی ہدی کو کچھ بلند کرنا ہوگا. خودی نہیں, ہدی وہ اونٹوں کے آگے جو نغمہ پڑا جاتا ہے, خودی ہمارے سیاستدانوں کو بلند کرنا ہماری ہدی خانی جو ہے وہ ذرا بلند آواز سے کرنا ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 90 دن کا انتظار عدالت پہ واجب نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا قانون ہے جس کو کہتے ہیں لمیٹیشن ایکٹ. وہ یہ طے کرتا ہے کہ کون سا کام عدالت کے اندر, کون سا کام, کون سی پٹیشن کتنی دیر میں داخل ہو سکتی ہے, اپیل کتنی دیر میں ہو سکتی ہے, ریویو کتنی دیر میں ہو سکتا ہے. یہ سارے کام وہ لمیٹیشن ایکٹ پہ. لمیٹیشن ایکٹ کا اگر آپ نے وہ لمٹ کراس کر دی تو عدالتوں میں ناک کی لکیریں نکل جاتی ہیں اس لمٹ کو کنڈون کروانے کے لیے. عدالت کی درخواست اس کو کنڈون کروانے کے لیے لمٹ کی ایک سادہ سی درخواست پہ اگر آپ نے اپیل دیر کر دی تو کا دستور تو اس لمیٹیشن ایکٹ سے کہیں زیادہ مقدس ہے. دستور میں 90 دن کی مدت مقرر کر دی ہے. یہ جو میرے حقوق ہیں, جو عدالت کا اختیار ہے, یہ دونوں چیزیں انہی 280 آرٹیکلز کے اندر سے نکل کے آتی ہیں. اور اسی کا آرٹیکل کہتا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں. اگر آج عدالت نے اس کو تقدیس نہ دی, اس کو مقدس نہ سمجھا, اس کو بنیادی پتھر نہ سمجھا اپنے ملک کے نظام کا, تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اس ملک کے نظام کو, سیاسی نظام کو, دستوری نظام کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو لہٰذا عدالت نے 90 دن انتظار نہیں کرنا. میری بڑی با ادب مؤدبانہ درخواست ہے, ٹھیک ہے, عدالت نے 90 دن نہیں کرنا, یہ اب گھنٹوں میں ہے. اگر معاملہ, مجھے پتا آپ نے بریک لینی ہے, اگر انتظار کی بات ہوتی تو سپریم کورٹ نے اسی طرح کے معاملے میں, اسی طرح کا معاملہ تھا نا اپریل 2022 میں, سپریم کورٹ رات کو کھل گئی تھی, کیونکہ سپریم کورٹ کے نزدیک یا بعض لوگوں کے نزدیک کانسٹیٹیوشن ایٹ سٹیک آ گیا تھا. اس معاملے میں بھی آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کو آنا چاہیے یا آ سکتی ہے؟ آج رات 12 بجے سے آنورڈ میں پاکستان کے شہری کے طور پہ, پاکستان کے ایک ذمہ دار اور وفادار شہری کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج رات 12 بجے کے بعد سے کانسٹیٹیوشن ایٹ سٹیک آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ایک ایمپل ٹائم بھی دینا ہے الیکشن کروانے کے لیے.